مظلوم شاگرد بہرو برسات ہوگا مظلوم شاہد بہرو برسات ہوگا یوں تیروں کا میں کسی پہ نام برسا ہوگا پیاسے رہے جس طرح سے دنیا میں حسین پیاسے رہے جس طرح سے دنیا میں حسین یوں قبر بھی پانی کو نہ ترسا ہوگا مظلوم شاگرد بہرو سورہ فاتحہ۔ مزید ایک سورہ فاتحہ کی التماس تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہید استاد سبت جعفر بانیان کے مرحومین اور اپنے مرحومین کو بھی اس ثواب میں شامل کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن قید خانے میں سکینہ کو جلائی تقدیر قید خانے میں سکینہ کو جلائی رو رو کہنے لگی ہے میرے بابا شب کیوں نہیں لیتے خبر
شب تک بھی یہاں جینا ہے دشوار میرا، دیکھو اب آل کے بس آخری دیدار ہاتھ ملتی ہوں اور اب ہاتھ نہیں آتے، تم جان جاتی ہے میری اور نہیں آ جاتے، کیا خطا میری جو تشریف نہیں لاتے، تم قیدیوں کو بھی نہیں قید سے چھڑواتے، کس سے دکھ غم کہیں بستی ہے ستم گاروں کی، کوئی سنتا نہیں فریاد گنہگار، کہتی تھی بانوں سے رو رو کے کہاں ہے بابا، پاس ان کے مجھے بھجوا دو، جہاں ہے بابا میرے آرام ہے بابا، میری جان ہے باپ، کیوں میری آنکھوں سے اس وقت نگاہ ہے، کیوں سکینہ سے جدا ہونے کی تدبیر ہوئی، کیا گناہ مجھ سے ہوا، کون سی تقصیر ہوئی، بانو گودی میں لٹا کر لگی دینے لول، اور تھپک کر لگی کہنے وہ نصیبو پھوٹ، سو میری لاڈلی سو جا، میری قیدی بچی، سو میری تشنا جگر، سو میری بھوکی سو جائے فرقت شبیر میں رولے والی، سو میری شاہ کی آغوش میں سونے والی، قید خانے میں سجاد کو بے موت یہ
مار گیا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے بے پردہ رسن چاد ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ نہ مارو سکینہ کو تماچے ستمگر نہ مارو سکینہ کو تماچے ستمگر احساس یتیمی ہے احساس یتیمی ہے بڑی سخت سزا ہے سجاد کو بے موت یہ اے شمرے لائیں کس پہ تو برساتا ہے کوڑے اے شمرے لائیں کس پہ تو برساتا ہے کوڑے عابد تو بڑی دیر سے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے بے پردہ رسن چاد ہے بے پردہ رسن چاد ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے
سجاد کو بے موت یہ نہایت اختصار کے ساتھ میں کلام سے چند اشعار پیش کروں گا. قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آپ کے اور قبلہ کے درمیان زیادہ دیر میں حائل نہیں ہوں گا. 2 سے 3 اشعار بس آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر مصائب کے. ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں. ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں. کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں. بکھرے ہوئے بالوں سے منہ ڈھانپ لو بی بی. بکھرے ہوئے بالوں سے منہ ڈھانپ لو بی بی. ماحول شرابی ہے ماحول شرابی ہے. تیری راہ گزر میں زینب ہے سفر میں. ایک وقت تھا شہزادی تھی ہے کوفے کی زینب. ایک وقت تھا شہزادی تھی ہے کوفے کی زینب. کس حال میں آئی ہے کس حال میں آئی ہے. بابا کے شہر میں زینب ہے سفر میں. ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں. جس پردے کا ضامن تھا عباس دلاور جس پردے کا ضامن تھا عباس دلاور ہے زخم اسی پردے کے ہے زخم اس پردے کے عابد کے جگر میں زینب ہے سفر میں. بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات. حضرات گرامی کچھ مؤمنین بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے اور تمام مرضى اسلام کے شفا یابی کے لیے ایک بچی بیمار ہے ان سب کے لیے بآواز بلند صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حضرات گرامی قدر اور عزاداران سالار شہداء، رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے وہ لوگ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، انہیں امام قرار دیں اور انہیں وارث قرار دیں۔ اس آیت کے ذیل میں جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے منجی بشریت۔ عرض کیا گیا کہ مہدویت صرف ایک شیعی عقیدہ نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ مہدویت ایک بین الاقوامی عقیدہ ہے، چونکہ یہ آواز انسان کی فطرت کی آواز ہے، اور جب انسان کی فطرت کی گہرائی سے جو آواز نکل رہی ہو وہ فردی یا دینی یا مذہبی یا مسلکی عقیدہ نہیں ہوتا بلکہ بین الاقوامی عقیدہ ہوتا ہے۔ کل تک آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، جہاں تک بات روکی تھی اور عرض کیا تھا میں نے کہ بات یہیں سے اپنی آگے بڑھاؤں گا، وہ یہ کہ روایات میں ہے کہ جب امام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر یہ فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ، لوگوں میں بقیت اللہ ہوں، سب سے پہلے جو افراد امام کی آواز پر لبیک کہیں گے ان کی تعداد ہے 313۔ روایت کے مطابق یہ لوگ بجلی کی رفتار سے امام کے پاس حاضر ہو جائیں گے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں موجود ہوں یا دنیا کے کسی گوشے میں موجود ہوں، کسی کام میں مصروف ہوں یا کوئی بھی کام انجام دے رہے ہوں، جیسے ہی امام کی آواز آئے گی گویا یہ ساری زندگی بس اسی آواز کا انتظار کر رہے تھے، اور برق رفتاری سے، بجلی کی رفتار سے امام کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے یہ لوگ کہ جن کی تعداد 313 ہے،
جن کے لیے روایت نے کہا ہے کہ فوراً امام کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، کیا انہیں کوئی کام نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہی جیسے ہیں نا، پروردگار عالم نے انہیں کسی اور عالم سے تو نازل نہیں کیا، ایسا تو نہیں ہے کسی اور عالم پر زندگی گزار رہے ہوں، کسی اور سیارے پر رہ رہے ہوں، کسی جزیرے پر رہ رہے ہوں کہ جن کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہم جیسے افراد ہیں، ہماری طرح رہ رہے ہیں، ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی امام کی آواز آئے گی سب سے پہلے یہ حاضر ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کام نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا انہیں کوئی کام نہیں ہے؟ ان میں سے بعض لوگ تاجر ہوں گے، بزنس کرتے ہوں گے، بعض لوگ ممکن ہے جاب کرتے ہوں گے، ان کے بھی بیوی بچے ہوں گے، ان کے بھی گھر والے ہوں گے، مگر روایت کے مطابق یہ فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سب ہوگا مگر یہ کسی چیز سے بندھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ چاہتا ہوں ان کے تعلقات تو ہوں گے، ممکن ہے بڑے بڑے تعلقات ہوں، مگر یہ تعلقات سے بندھے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ آزاد لوگ ہوں گے، دنیا میں رہتے ہوں گے، دنیا کے لیے نہیں رہتے ہوں گے۔ لہٰذا جیسے ہی امام کی آواز آئے گی یہ فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے تاریخ سے ایک مثال دوں کہ انسان کسی بھی مرحلے میں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تائید کر دیں، دعا دے دیں، انسان بڑے سے بڑی ذمہ داری انجام دے مگر بندھا ہوا نہ ہو، دنیا میں رہیں، دنیا اس کے ہاتھ میں ہو، وہ دنیا کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ دنیا کو چلائے، دنیا اسے نہ چلائے۔ اور انسان کا سارا ہنر یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا سے دل لگائے۔ یہ نہیں کہ انسان پہاڑوں پہ چلا جائے، گوشے میں چلا جائے، کنارے پہ چلا جائے، اللہ اللہ کرنے لگے، نہیں، اسی دنیا میں رہو مگر تمہارا دل ہم سے لگنا چاہیے، تمہارا دل بس ہمارا ہے۔ القلب حرم اللہ لا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، دل اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں کسی اور کو مت آنے دینا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے ہم سے سارے اعضاء و جوارے میں سے اللہ نے فقط ہم سے ایک چیز مانگی ہے، کچھ نہیں مانگا، اور وہ ہے ہمارا دل۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، عجیب جملہ ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، عرش، مومن کا دل عرش خدا ہے، اس عرش خدا پر کسی اور کو مت آنے دینا۔ ان 313 لوگوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ساری ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوں گے مگر کسی ذمہ داری سے بندھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ بڑی بڑی جگہوں پر ہوں مگر پروردگار عالم کے لیے رہیں گے۔ میں تاریخ سے ایک مثال دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ ایک شخصیت ہے ترماح ابن عدی، یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا، ممکن ہے ان کے کچھ واقعات بھی سنے ہوں کربلا کے حوالے سے۔ ترماح ابن عدی امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ امام کوفے کی جانب جا رہے ہیں اور یہ کوفے سے باہر آ رہے ہیں، درمیان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جیسے کہ امام سب کو پیغام دے رہے تھے، امام نے انہیں بھی پیغام دیا کہ ترماح چلو، ہم جا رہے ہیں اپنی ذمہ داری انجام دینے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے، ہمارے ساتھ چلو۔ ترماح نے کہا کہ مولا آپ کوفہ نہ جائیے، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ترماح یمن کے رہنے والے ہیں، کہا مولا میرے ساتھ یمن چلیے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یمن میں رہیے، میں آپ کے ساتھ کچھ شمشیر زن تلوار چلانے والے آپ کے ساتھ کر دوں گا جو آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، اور آپ ان کے ساتھ کوفے کی جانب چلیے تاکہ آپ کی جان محفوظ رہ جائے۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کروں، یہ بتائیے کیا مولا نے اس تمام گفتگو میں درمیان میں کہیں مشورہ مانگا تھا؟ کہیں بھی مشورہ نہیں مانگا۔ امام کہہ رہے ہیں چلو، اور ترماح پلٹ کر مشورہ دے رہے ہیں، اور اس پر میں تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ ترماح مشورہ دے رہے ہیں، جب امام نے دیکھا کہ ترماح مشورہ دے رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ ترماح تم نے چلنا ہے تو چلو ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر امام چلے گا۔ ترماح نے کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں، سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ سامان ہے، گھر والوں کا سامان ہے، آذوقہ ہے،
کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میں یہ چیزیں اپنے گھر والوں کو پہنچا دوں تو آپ کے ساتھ خود چلوں گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، چونکہ کربلا میں زبردستی نہیں لانا، جس نے آنا ہے اپنے ارادے سے آئے، جس نے آنا ہے اپنے شوق سے آئے، چونکہ اگر انہیں معجزے سے لانا ہوتا تو جنات مدد کے لیے تیار تھے، فرشتے مدد کے لیے تیار تھے، اپنے شوق سے آنا ہے تو آؤ۔ من کانا باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا، جو بھی ہماری راہ میں اپنا خون جگر دے سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ کرے۔ امام آگے بڑھ گئے، ترما گھر آئے، جلدی سے سامان رکھا۔ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 313 کون ہوں گے؟ ترما نے جلدی سے سامان رکھا اور گھر والے روکتے رہے، ترما نے کہا نہیں، میرے مولا نے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں۔ ترما رکے نہیں، لمحے بھر کے لیے نہیں رکے، ترما فوراً وہیں پر آئے کہ جہاں پر امام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب جو آ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ عمر ابن سعد کے لوگوں نے ترما کو روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ترما نے کہا میرے مولا اکیلے ہیں، میرے مولا نے بلایا ہے، مولا کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ آواز ترما، جس حسین کی تم مدد کرنے جا رہے ہو اس حسین کا سر نیزے پر بلند ہے۔ آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی غلطی سے ترما ہمیشہ کی سعادتوں سے محروم۔ توجہ چاہتا ہوں، میں یہاں پر آپ سے پوچھوں ترما کیا کرنے جا رہے تھے؟ کیا کوئی حرام کام کرنے جا رہے تھے؟ کیا کوئی مکروہ کام انجام دینے جا رہے تھے؟ کچھ نہیں، ترما یا واجب کام انجام دینے جا رہے تھے یا کوئی مکروہ یا کوئی مستحب کام انجام دینے جا رہے تھے، چونکہ گھر والوں کو آذوقہ پہنچانا یا واجب ہے یا مستحب۔ اس کے باوجود ترما جب آئے تو ہمیشہ کی سعادت سے محروم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کے مقابل پر واجب بھی آ جائے تو واجب نہیں ہوتا، اگر امام کے مقابل پر مستحب بھی آ جائے تو مستحب نہیں ہوتا، جو یہ کہہ دیں وہی واجب ہوتا ہے، جو یہ کہہ دیں وہی حق ہوتا ہے۔ الحق ما رضیتم والباطل ما اسخطتم، زیارت جامع کبیرہ میں، حق وہی ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں، باطل وہ ہے جس پر آپ غضبناک ہو جائیں۔ بہرحال اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ہوا کیا ہے، ترما کوئی برے انسان نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ ترما دوسرے لوگوں کی طرح بچ کر چلنا چاہ رہے ہوں، امام کے ساتھ قربانی نہ دینا چاہ رہے ہوں۔ ترما قربان ہونا چاہتے تھے مگر اپنے گھر والوں سے وابستہ تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وابستہ تھے۔ جو ذرہ برابر بھی کسی بھی چیز سے وابستہ ہوگا، چاہے مال، چاہے اولاد، چاہے کوئی چیز، وہ امام کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی امام آئیں گے کہیں گے انا بقیت اللہ، وہی لوگ حاضر ہوں گے کہ جو اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے مگر وابستہ نہیں ہوں گے۔ آگے بڑھیے، کل کی بات مکمل کر دی، آگے آ جائیے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس کے بعد ایک عجیب فتنہ ہوگا۔ اب اس پر تھوڑا سا رکیے گا۔ روایت کے مطابق تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خاص طور پہ جوانوں کی۔ روایت کے مطابق آپ نے یقیناً سنا ہوگا فتنے ہائے آخر الزمانی، آخر زمان کے فتنے، بہت سارے فتنے ہیں، چندے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور پہلے یہاں پر اپنی بات مکمل کروں گا۔ آخری زمانے کے فتنے جو روایت نے کہا سیکون فتنۃ سما، روایت کے مطابق عجیب فتنہ ہوگا، سخت ترین فتنہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پولیس صراط ہو اور انسان پولیس صراط سے گزر رہا ہو، نہ ادھر جھکنا ہے نہ ادھر جھکنا ہے۔ یہ پولیس صراط، یہ تلوار بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور انسان نے ایسے گزرنا ہے کہ فتنے میں نہ آئے، فتنوں میں نہ پھنسے۔ مگر آپ مجھے بتائیے، یہ ساری باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ یہ سارے فتنے امام کے ظہور سے پہلے کیوں ہیں؟
परवरदिगार आलम ने इतने फितने क्यों रखे हैं ज़ुहूर से पहले? फितने ना होते, बगैर फितने के ज़ुहूर हो जाता। ये फितने रखने की ज़रूरत क्या है? ये फितने क्यों उठ रहे हैं? फितनों की वजह क्या है आपको मालूम है? आपने फितने के नुकसानात तो सुने होंगे, फितने का एक फ़ायदा सुन लीजिए आज। कम से कम तवज्जो चाहता हूँ, फितने का कम से कम फ़ायदा ये होता है। फितने का बहुत सारे नुकसान आते हैं, बहुत सारे नुकसान आते हैं। एक फ़ायदा फितने का कम से कम फ़ायदा ये होता है कि मुनाफिक खुल के सामने आ जाता है। तवज्जो चाहता हूँ, मुनाफिक नहीं रहता। जैसे ही फितना बरपा होगा, कोई सामने आए ना आए, मुनाफिक फौरन अपने चेहरे पर से नकाब हटा देगा। इसीलिए बाज़ रिवायत में है कि ला तकरहुल फितना, पैगंबर से रिवायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तकरहुल फितना, फितने से ना डरो। पैगंबर की रिवायत, ला तकरहुल फितना फ़इन्नहा तुबीरुल मुनाफिकीन, चूंकि फितना मुनाफिकों को आश्कार कर देता है। फितने से पहले तो मुनाफिक होगा, मगर जैसे ही फितना होगा, छुपा हुआ मुनाफिक सामने आ जाएगा। चूंकि मुनाफिक समझ रहा है कि उसे कोई प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तवज्जो चाहता हूं, लिहाजा मुनाफिक अपने आप को सामने ले आएगा। अच्छा, फितने की बुनियाद क्या है? फितना क्यों पनपता है? अपनी बात मुकम्मल करूंगा फितने से मुताल्लिक। फितना क्यों पनपता है? फितना क्यों वजूद में आता है? फितने की बुनियाद है शुबहा। शुबहा होता है तो फितना होता है। जब तक शुबहा नहीं होगा, फितना नहीं होगा। शुबहा क्या होता है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सुम्मियत शुबहतो शुबहतन, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं सुम्मियत शुबहतो शुबहतन लिअन्नहा तशबहुल हक। शुबहे को शुबहा इसलिए कहा जाता है कि शुबहा हक से शबाहत रखता है। लोग उसे हक समझ रहे होते हैं, मगर वो हक होता नहीं है। चूंकि बातिल का अपना कोई वजूद नहीं होता, बातिल हक के कांधों पर सवार होकर आता है। बातिल खुद कुछ नहीं है। कुरान मजीद ने जो बातिल की मिसाल दी है वही फितना है, वही शुबहा है। आवाज दी कि हक की मिसाल ऐसे है जैसे पानी का अपना वजूद है, और पानी पर जो झाग आ जाते हैं वो है बातिल। तवज्जो चाहता हूं, पानी के ऊपर झाग आते हैं ना, उसे कहते हैं बातिल। झाग का अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये पानी पर सवार होकर आता है। पानी पर जो झाग होते हैं इसका अपना कोई वजूद नहीं है। ये अपना वजूद पानी से लेने की कोशिश करता है, और पानी नहीं है, पानी से शबाहत रखता है, मगर पानी नहीं है, अलग से आ नहीं सकता, पानी पर सवार होकर आएगा। चूंकि जिसका अपना कोई वजूद न हो, जिसकी अपनी कोई हैसियत न हो, वो दूसरों के कांधों पर सवार होकर आता है। जुमला बदल दूं, जिसकी अपनी कोई हैसियत न हो, वो दूसरों की बैसाखियों पर सवार होता है। और जैसे ही बैसाखी हटती है, वो जमीन पर गिर जाता है। और अगर उसने अपने आप को बाकी रखना है तो दूसरों की बैसाखियों का सहारा लेना है। जब गिरने लगेंगे तो कहेंगे अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते।
لا تکرہ الفتنہ، عجیب روایت ہے، ہمارے یہاں فتنے سے روکا گیا ہے، روایت کہہ رہی ہے فتنے سے ڈرو نہیں، فتنہ تو اچھی چیز ہے اس روایت کے مطابق۔ فَإِنَّهَا تُبِيرُ الْمُنَافِقِينَ، فتنے سے منافقین سامنے آ جائیں، تاریخ سے ایک دو مثالیں دوں گا پھر ایک نتیجہ دوں گا۔ فَإِنَّهَا تُبِيرُ الْمُنَافِقِينَ، فتنہ منافقین کو آشکار کر دیتا ہے۔ اگلے مرحلے پر آواز دی فتنے کو خوش آمد کہو، عجیب، فتنے کو خوش آمد کہو، ویلکم کہو فتنے کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاسقوں کو آشکار کر دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تاریخ سے ایک دو مثالیں لے لیں، بات واضح ہو جائے پھر نتیجہ دیتا ہوں۔ جب تک فتنہ نہ ہو منافق اپنے آپ کو چھپاتا ہے، یا تو آپ منافقین کو کسی طریقے سے ان کے چہروں پر سے نقاب ہٹا دیں، اگر آپ ان کے چہروں پر سے نقاب نہ ہٹا پائیں تو فتنہ ان کے چہروں پر سے نقاب ہٹا دے گا۔ تاریخ میں جب بھی فتنہ ہوا، فتنہ یعنی ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، فتنہ دو تین جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، جہاں پر میں استعمال کر رہا ہوں وہاں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے۔ جب بھی فتنہ ہوگا منافق کھل کے سامنے آ جائے گا، کربلا سے پہلے تو اصحاب ملے، کربلا سے پہلے تو اصحاب ملے، کربلا کے میدان نے سب کے چہروں پر سے ایسی نقاب نوچ کے پھینکی کہ کہنے والے یہ کہنے لگے کہ ذکر کربلا نہ کیا کرو، صحابیوں کی توہین ہو جاتی ہے۔ کون سی توہین ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس میدان میں ہمیشہ کے لیے اس پر میں عرض کر چکا ہوں، اس میدان میں ہمیشہ کے لیے منافقین کے چہروں پر سے نقاب اٹھا دی۔ ایک اور مثال دوں تاریخ سے، اور جو جملہ کہہ چکا ہوں مثال نہیں ہے، کہ پیغمبر کے زمانے تک منافق تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ سورہ منافقون بتا رہی ہے کہ منافق تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے گئے منافقین غائب ہو گئے۔ جیسے ہی سن 35 ہجری میں امیر المومنین ظاہری اعتبار سے تخت خلافت پر آئے تو منافقین پھر کھل کر سامنے آ گئے۔ یہ گئے کہاں منافق؟ کہاں گئے؟ ابھی تو تھے، لمحے بھر میں سارے منافقین غائب۔ 25 سال تک منافقین کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی امیر المومنین سامنے آئے فوراً منافقین کھل کر سامنے آئے۔ پیغمبر نے ساری جنگیں کافروں سے کی ہیں، امیر المومنین نے ساری جنگیں منافقوں سے کی ہیں، ساری جنگیں منافقین سے ہوئی ہیں۔ چونکہ جب بھی آزمائش ہوگی، توجہ چاہتا ہوں، جب بھی آزمائش ہوگی تو منافق کھل کر سامنے آ جائے گا۔ روایت کے مطابق، توجہ چاہتا ہوں، نہ یہ کہ منافق سامنے آئے گا، چونکہ جب ہم کہتے ہیں منافق تو ہم کہتے ہیں جو بھی ہمارے مقابل پر ہو منافق نہیں، بلکہ جو بھی، توجہ چاہتا ہوں، توجہ، روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، جو بھی اپنے آپ کو چھپا رہا ہوگا وہ کھل کر سامنے آئے گا، چاہے وہاں چھپا رہا ہو، چاہے یہاں چھپا رہا ہو، جو بھی اپنے آپ کو چھپا رہا ہوگا فتنے کے موقع پر کھل کر سامنے آئے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ظہور سے پہلے فتنے رکھے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ظہور سے پہلے فتنے ہوں گے، کیونکہ طے یہ پایا ہے کہ جیسے منافقین پہلے والے اماموں کے ساتھ تھے ایسے منافقین آخری امام کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ چاہتا ہوں چونکہ منافقین جب ائمہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے ائمہ کو وہ کام نہیں کرنے دیا جو ائمہ انجام دینا چاہتے تھے، مگر امام زمانہ نے ایک عالمی حکومت بنانی ہے، ایک چھوٹی سی حکومت نہیں بنانی، ایک محلے کی حکومت نہیں بنانی، ایک شہر کی حکومت نہیں بنانی، ایک ملک کی حکومت نہیں بنانی، کچھ ملکوں کی حکومت نہیں بنانی، بلکہ عالمی حکومت بنانی ہے۔ اس عالمی حکومت میں کوئی بارڈر نہیں ہوگا، چاہتا ہوں اس عالمی حکومت میں کوئی بارڈر نہیں ہوگا، بس ایک پاسپورٹ چلے گا،
اور ایک ویزا چلے گا، محبت اہل بیت کا پاسپورٹ ہوگا، ولایت علی کا ویزا ہوگا۔ لہذا طے یہ پایا ہے کہ ظہور سے پہلے جتنے بھی منافقین ہیں، یا جملے بدل دوں، جتنے بھی درمیان کے لوگ ہیں، یا وہ ادھر چلے جائیں یا وہ ادھر آ جائیں، درمیان کا راستہ نہیں ہوگا، یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا۔ اس سے پہلے درمیان کا راستہ تھا، کہنے والے کہتے رہے یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ۔ اب ایسا نہیں ہوگا، ایک راستہ ہوگا، یا ادھر یا ادھر، بیچ کا راستہ نہیں ہوگا۔ ادھر کو ادھر کرنے کے لیے اور ادھر کو ادھر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ فتنے برپا ہوں۔ اور جو چاہتا ہوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، منافق چھپا ہوا ہے، منافقین کو خواص تو جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی۔ توجہ چاہتا ہوں، عوام منافقین کو نہیں جانتی، خواص جانتے ہیں۔ جو خاص لوگ ہیں، جو حقیقتوں سے واقف ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ منافق کون ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے۔ مگر جو بیچارے عوام ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ عوام کے لیے ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے۔ ضروری ہے کہ فتنہ برپا ہو، توجہ چاہتا ہوں، ضروری ہے کہ فتنہ برپا ہو، ادھر والے ادھر ہو جائیں، ادھر والے ادھر ہو جائیں۔ اتنے سارے اسلامی ممالک تھے، سب مل کر کہہ رہے تھے یہ اسلامی ملک ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ ہم تو جانتے تھے، عوام نہیں جانتی تھی۔ خواص تو جانتے تھے، عوام نہیں جانتی تھی۔ لہذا فتنہ برپا ہو جائے تاکہ پتہ چلے کون اسرائیل والا ہے، کون علی والا ہے۔ سلامات بر محمد و آل محمد۔ درمیان میں واضح ہو جانا چاہیے کون اسرائیل والا ہے، کون علی والا ہے۔ ادھر سے ادھر نکل کر آئیں گے، وہ جو چاہتا ہوں، ادھر سے ادھر نکل کر آئیں گے۔ کس نے سوچا تھا کہ چھوٹا سا ملک جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ کی طاقت ہے اور دل میں علی کی محبت ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور کہتا ہوا نظر آ رہا ہے 72 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، 72 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، محاصرہ توڑو، ورنہ وہ حشر کریں گے کہ جو نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہوگا، نہ اس کے بعد کسی نے سوچا ہوگا۔ ایک اللہ کی طاقت پر اتنا بھروسہ، اگر سمجھ میں نہ آئے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اپنی آنکھیں کھولو، آج کے زمانے میں دیکھو قلیل تعداد کیا کر رہی ہے۔ جب ان کی طاقت ہضم نہیں ہو رہی تو ان کی طاقت کیسے ہضم ہوگی؟ آپ نے دیکھا فتنہ کیوں ضروری ہے؟ فتنہ ضروری ہے تاکہ لوگ واضح ہو جائیں، چہروں پر سے نقاب ہٹ جائے، کون ادھر ہے کون ادھر۔ طے یہ پایا ہے کہ امام کے ساتھ منافقین نہیں ہوں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے روایات میں امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ شباہت دی گئی ہے، بہت زیادہ شباہت دی گئی ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، میں ساری باتیں پڑھ چکا ہوں، اشارتاً کہہ رہا ہوں، بس بہت زیادہ شباہت دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اماموں میں، جو سارے امام شہید ہو گئے ہیں، سارے اماموں میں ہر امام کے ساتھ منافق تھے سوائے امام حسین کے۔ امیر المومنین کے ساتھ منافق تھے
जंग सिफ़ीन में देखा, इमाम हसन के साथ मुनाफिक थे, जंगे उसके बाद जो जंग हुई है और सुलह हुई है उसमें देखा घर में भी मुनाफिक हैं, बाहर भी मुनाफिक हैं। और फिर इमाम सज्जाद के ज़माने से लेकर इमाम अस्करी के ज़माने तक मुनाफिक ही मुनाफिक हैं। सिर्फ एक इमाम हुसैन का ज़माना था कि जहां कोई मुनाफिक नहीं था, या वो उधर था या कोई इधर था। हालत यह थी कि चिराग बुझा के कह रहे हैं चले जाओ, चूंकि मुनाफिक नहीं है, अपने हैं, लिहाजा कह रहे हैं कि मौला अगर 1000 बार भी जिंदगी दी जाए तो सारी जिंदगी आप पर निसार कर देंगे। इसीलिए इमाम ज़माना को इमाम हुसैन से शबहत दी गई, ना उनके साथ मुनाफिक होंगे ना इनके साथ मुनाफिक होंगे, और जैसे उनके साथ होंगे वैसे ही इनके साथ होंगे। जवान पूछा करते हैं कि क्या सिफात होगी, वही सिफात जो 72 की थी, वही सिफात 313 की हैं। तो वो जो काश वक्त मिले, मैं नहीं मालूम कल आखिरी मजलिस या उसके बाद, जिस तरह से करबला वालों में खवातीन का किरदार है, वो जो चाहता हूं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, जैसा करबला वालों में खवातीन का किरदार है, ऐसे ही इमाम के ज़ुहूर के बाद भी खवातीन का किरदार है। कुछ खवातीन होंगी जो अपना किरदार पेश कर रही होंगी। बाज रिवायात में खवातीन के नाम तक बयान किए गए हैं कि इमाम के आने के बाद खवातीन का नक्श क्या होगा, खवातीन का किरदार क्या होगा। क्यों तय ये पाया है कि एक आलमी हुकूमत बनेगी, ये वो हुकूमत होगी जो दुनिया के चप्पे चप्पे पर होगी। और जब ये हुकूमत बन जाएगी, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आज, और जब ये हुकूमत बन जाएगी, अजीब सुनिए, जब ये हुकूमत बन जाएगी तो जमीन अपने खजाने उगल देगी, आसमान अपनी नेमतें नाजिल करेगा। अभी क्या हो रहा है? अभी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। अभी आसमान ने अपनी नेमतें रोक ली हैं, जमीन अपनी नेमतें रोक चुकी है। आप सब जुमला पढ़ते हैं, मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूं, याद आ जाएगा सबको। जमीन अपनी नेमतें रोक चुकी है, आसमान अपनी नेमतें रोक चुका है, जमीन अपने खजाने नहीं दे रही। तवज्जो चाहता हूं, वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा। दुआए फरज में सब पढ़ते हैं कि ऐ मेरे मालिक, या मोहम्मद या अली, या अली या मोहम्मद, और इला आखिर, ऐ मेरे मालिक वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा। जमीन तंग हो चुकी है, आसमान अपनी नेमतें रोक चुका है, मालिक उन्हें भेज ताकि जमीन खजाने दे दे, आसमान नेमतें दे दे। इसीलिए कुरान मजीद ने कहा, लो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज़। अगर 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 ये करिए वाले ईमान ले आते, ईमान के बाद तकवा इख्तियार करते, और मैं 1000 बार कह चुका हूं, यहां फिर कह रहा हूं, तकवा गर्दन टेढ़ी करने का नाम नहीं है, बल्कि अमीरुल मोमिनीन के रास्ते पर चलने का नाम है तकवा। रिवायात ने कहा, साफ लफ्जों में कह चुका हूं, वजाहत नहीं करूंगा। अगर ये करिए वाले ईमान ले आते, करिए वाले तकवा इख्तियार करते, तो हम जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते, जमीन की बरकतों के दरवाजे भी खुल जाते, आसमान की बरकतों के दरवाजे भी खुल जाते। जमीन अपने खजाने दे देती, आसमान अपनी नेमतें दे देता। उलमा फरमाते हैं, जमीन की नेमतों से मुराद है मादी नेमतें, आसमान की नेमतों से मुराद है मानवी नेमतें। मौलाना साहब, नमाज में दिल नहीं लग रहा, ये मानवी नेमतें हैं। जब इमाम आ जाएंगे तो मादी नेमतें भी तुम्हारी, मानवी नेमत भी तुम्हारी। जुमला बदल दूं, जब इमाम आ जाएंगे दुनिया भी तुम्हारी, अल्लाह भी तुम्हारा। सलामत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جب امام کا ظہور ہو جائے گا انزلت السماء قطرہا واخرجت الارض نباتہا، جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو آسمان اپنی نعمتیں نازل کر دے گا، زمین، ساری زمین پوری دنیا میں ہری بھری زمین ہو جائے گی. زمین بنجر ہے. کیوں بنجر ہے؟ اس لیے کہ نعمتیں چھین لی گئی ہیں، نعمتیں چھین لی گئی ہیں. جب یہ کب ہوا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ کب سے ہوا ہے کہ زمین نے اپنی نعمتیں روک لی ہیں، اپنے خزانے روک لیے ہیں، اور آسمان نے اپنی نعمتیں روک لی ہیں. یہ کب سے ہوا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب بس اپنے آنسوؤں کو روکے گا، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب زمین لرز رہی تھی. میں مسائل کی منزل پر نہیں آیا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ واضح ہو کب سے ہوا ہے یہ سب. جب آسمان کانپ رہا تھا، اور وہ جملہ کہنے سے پہلے کہیں اور کہہ چکا ہوں، یہاں نہیں کہا، عرض کر رہا ہوں، جب زمین لرز رہی تھی، جب آسمان کانپ رہا تھا. ہم نے جب کوئی ہمارے سامنے یہ بیان کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں مبالغہ آرائی ہے. ایسے ہی روایت نے کہہ دیا، جیسے ہم کچھ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں، تو روایت نے غلو کر دیا. نہیں، غلو نہیں تھا. جا کر دیکھیں آپ روایتیں، روایات میں ہے کہ زمین کانپ رہی تھی، آسمان لرز رہا تھا، سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں، یا بعض روایات میں سرخ آندھیاں چل رہی تھیں، ملائکہ میں کوہرام مچ گیا تھا، خون کی بارش ہو رہی تھی. یہ بھی غلو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ دیوار پر خون کے نشانات تھے. یہ سب روایت میں خون کی بارش ہو رہی تھی. بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا. اور دشمن کہہ رہے تھے، بس ایک جملہ سن لیں، یہاں پر آ رہا ہوں اپنی بات پر. دشمن کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے، کیونکہ قیامت کے آثار ہیں. اور یہ وہ زلزلہ نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں زلزلہ ہوتا ہے، نہیں، زمین لرز رہی ہے. جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جب زمین لرز رہی ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہی کیفیت، زمین لرز رہی تھی، زلزلہ نہیں، زمین لرز رہی تھی، آسمان کانپ رہا تھا، خون کی بارش ہو رہی تھی. فرشتے آواز دے کر کہہ رہے تھے، دیکھو الا قتل الحسین بکربلا. دشمن کہہ رہا تھا، یہ ہم نے کیا کر دیا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. مجھے کہنے دیں، قیامت شاید قیامت نہیں آ رہی تھی، بلکہ یقیناً قیامت آ چکی تھی. اور ایسے موقع پر قیامت آ چکی تھی، ایسے موقع پر جب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا ہے کہ بیٹے اٹھو، دیکھو قیامت آ گئی، زمین لرز رہی ہے، آسمان کانپ رہا ہے. ذوالجناح اس طرح سے چیخ رہا تھا کہ سارا رن کانپ رہا تھا. دشمن پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عام طریقہ نہیں تھا، سارا رن کانپ رہا تھا. اور کسی نے بعد میں امام باقر سے پوچھا کہ ذوالجناح کیا کہہ رہا تھا؟ دشمن ڈر گئے تھے کہ کیا ہو گیا اس گھوڑے کو، یہ تو گھوڑا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے. جب بھی کوئی قریب آتا تھا تو حملہ کرتا تھا، کسی کو امام کے قریب نہیں آنے دے رہا تھا. اور ذوالجناح چیختا ہوا جا رہا تھا. کسی نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے کہ ذوالجناح کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا ذوالجناح کہہ رہا تھا، الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہ. ہائے، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، انہوں نے اپنے نبی کے بیٹے کو مار دیا، انہوں نے اپنے نبی کے بیٹے کو بھی مار دیا. زمین لرز رہی ہے، بس جملہ کہنے دیں، زمین لرز رہی ہے، آسمان کانپ رہا ہے. ایسے موقع پر جناب زینب نے امام سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹے اٹھو، آواز سے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب بھی زمین لرز رہی تھی. اس لرزتی ہوئی زمین پر توجہ چاہتا ہوں، اس لرزتی ہوئی زمین پر سید سجاد نے سجدہ کیا، اسی لیے سید سجاد بنے، اور سجدہ کر کے آتی ہوئی قیامت کو روکا. قیامت آ چکی تھی، سید سجاد نے آتی ہوئی قیامت کو روکا ہے. جو آتی ہوئی قیامت کو روکے اسے سید سجاد کہتے ہیں. ایسے موقع پر آسمان سے ملائکہ نے آواز دی. میں وہ جملے نہیں پڑھ سکتا چونکہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا، بس مفہوم بیان کر رہا ہوں. جملے پڑھوں گا کبھی بعد میں انشاءاللہ، کل یا پرسوں یا کبھی بعد میں. آسمان نے آواز دی، تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا.
اب تم سے نعمتیں روک لی جائیں گی. اس کے بعد سے زمین خشک ہونا شروع ہو گئی, آسمان نے اپنی نعمتیں روک لی. اب جب انتقام خون حسین لے لیا جائے گا اس وقت زمین اپنے خزانے واپس کرے گی, آسمان اپنی نعمتیں واپس کرے گا. کوئی معمولی واقعہ ہے؟ زمین اپنی نعمتیں روک چکی ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر جگہ ہریالی ہوگی. ایک خاتون مشرق سے مغرب تک کا سفر کرے گی مگر اسے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی پریشان نہیں کرے گا, چونکہ اب ظہور ہو چکا ہے. ظہور حق ہے یہ, ظہور حق و حقیقت ہے. نہیں نہیں, یہ اللہ کی صفات کا ظہور ہے جو زمین پر ہو رہا ہے. اس سے بہتر میرے پاس جملہ نہیں تھا, کل یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. امام کی حکومت, کل جملہ کہا تھا امام کی حکومت ہے یعنی اللہ کی حکومت زمین پر. کیسے؟ یعنی اللہ کے صفات کی حکومت زمین پر. اللہ کے صفات ظاہر ہو جائیں گے. کل یہیں سے انشاءاللہ بات شروع کروں گا. جب مقتولین کربلا کا انتقام لے لیا جائے گا تو زمین اپنی نعمتیں واپس کرے گی. کوئی عام واقعہ تھا؟ امام نے تین جگہوں پر خون اپنے چہرے پر ملا ہے. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو آج جو کچھ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ ساری نعمتیں بھی رک جاتی. اللہ رے امام ہیں, امام جاتے جاتے ہمارا خیال. اسی لیے یہ کیسی باتیں ہیں مقاتل میں. حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے وقت پر یہ ہوا ہے. جب امام سید سجاد کے پاس آئے ہیں اور کہا ہے بہن مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو, امام سجاد نے دیکھا خون لگا ہوا ہے لباس پر. پہلا جملہ یہ تھا کہ اینا عمی العباس, یہ بتائیے کہ چچا عباس کہاں ہیں؟ آواز تھی قتلا. پھر ایک ایک کا نام لیا, فلاں فلاں فلاں, آواز تھی قتلا قتلا قتلا, یہاں تک کہ آخر میں آواز تھی اینا اخی علی. بابا یہ بتائیے کہ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بتائیں کس طرح عابد کو مر گئے اکبر, جوان بھائی کا لاشا اٹھا چکے ہیں حسین. آخر میں ایک جملہ کہا, میرے لال بس اتنا سمجھ لو مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں. آواز تھی پھوپھی اماں ذرا میری تلوار اٹھائیے, میرا عصا اٹھائیے. بیٹے کیا ارادہ ہے؟ پھوپھی آپ دیکھ رہی ہیں نا میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے, بابا کی مدد کرنی ہے. میرے لال تم پر سے جہاد ساقط ہے. جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جاتے جاتے کہنے لگے سید سجاد جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا. زہ نصیب مولا نے آپ کو سلام کہلوایا ہے. یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں نا السلام علیک یا ابا عبداللہ, یہ سلام نہیں کر رہے, سلام کا جواب دے رہے ہیں. سلام کرنے والا سلام کر کے چلا گیا اور اس نے اپنی ساری قربانیاں دے دیں, مگر ابھی زحمتیں ختم نہیں ہوں گی. اب زینب کو کوفے شام کا بازار دیکھنا ہوگا, کوفے شام کا دربار دیکھنا ہوگا. سوچئے ایک شخص کہتا ہے میں کوفے میں زینب کا پڑوسی تھا, زینب کو دیکھنا تو دور کی بات, میں نے زینب کی کبھی آواز بھی نہ سنی. ایسی بی بی کو کوفے شام کے بازاروں میں لے آئے. آپ سنیں گے کل سے, میں بس آج ایک بات عرض کر دوں. شام کے دروازے پر قافلہ روک دیا گیا.
बास के मुताबिक 3 दिन तक काफिला रुका रहा और कहने वाले कहते रहे अभी शाम का बाजार सजा नहीं है, अभी शाम का दरबार सजा नहीं है, ज़ैनब को रोको। ज़ैनब को रोक दिया गया। बाजार सजता रहा, दरबार सजता रहा, अली की बेटी खड़ी रही। और जब बाजार सजा, दरबार सजा, ज़ैनब ने शाम के बाजार में कदम रखा तो किसी ने पत्थर मारा। मुनादी निदा देता हुआ जा रहा था, देखो वो लोग आ गए जिन्होंने तुम्हारे बड़ों को खैबर में मारा था, इनके बड़ों ने तुम्हारे बड़ों को बाकी जंगों में मारा था, आओ इनसे बदला ले लो। फिर कोई आग फेंक रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था। इमाम सज्जाद फरमाते हैं किसी ने आग फेंकी, आग मेरे अमामे में लग गई। मक्तल ने लिखा है आग मेरे अमामे में लग गई, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं आग बुझाना चाहता था, आग बुझ नहीं रही थी, आग मेरे सर तक आ गई। इसी असना में किसी ने जाकर हिंद को बताया कि हिंद कुछ असीर आए हैं, हम तमाशा देखने जा रहे हैं। कहने वाला कह रहा है कि कोई खारिजी था, उसने खुरूज किया है, अगर चलना हो तो चलो। हिंद ने कहा मेरी कुर्सी लेकर जाओ, दरमियान में कुर्सी ले जाके रख दो। हिंद ने कीमती लिबास पहना, मक्तल के मुताबिक हिंद ने कीमती लिबास पहना, अपनी कीमती कुर्सी पर आके खड़ी हो गई। दूर से ज़ैनब ने देखा, उम्मे कुलसूम से कहने लगी उम्मे कुलसूम पहचाना? कहा नहीं बीबी, उम्मे कुलसूम ये वही है जो कल तक हमारी कनीज थी, आज शहजादी बनकर आ रही है। मैं शहजादी थी, मैं कनीज बनकर जा रही हूं, मैं कैदी बनकर जा रही हूं। यह कहकर हिंद कुर्सी पे खड़ी हो गई। ज़ैनब ने अपना सर झुकाया हुआ है। हिंद कहने लगी बीबी अपना सर क्यों नहीं उठाती? उसके बाद हिंद ने पूछा बीबी मिन अय्यिल बिलाद अंतुम, बीबी ये बताओ तुम कहां की रहने वाली हो? ज़ैनब ने आवाज दी मिन बिलादिल मदीना, मैं मदीने की रहने वाली हूं। मख्तल ने लिखा हिंद कुर्सी से जमीन पर उतर आई। ज़ैनब ने पूछा बीबी उतर क्यों आई? आवाज दी बीबी मदीने वालों के एहतराम में। कब मदीने में तुम्हारा कौन है? बीबी मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है, मदीने में मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। फिर हिंद ने पूछा बीबी ये बताओ तुम्हें मेरे आका हुसैन की कोई खबर है? तुम्हें मेरी शहजादी की कोई खबर है? एक एक का हिंद ने पूछा। जब ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं हुआ, आवाज से हिंद तुम अली के घर वालों का पूछ रही हो? अली का घर वीरान हो चुका है, वापस जाऊंगी तो सुनानी लेकर जाऊंगी। फिर आवाज हिंद अगर हुसैन का पूछ रही हो तो हाजा रासहू, वो हुसैन का सर है। अगर अब्बास का पूछ रही हो तो ये अब्बास का सर है। अगर अली अकबर का पूछ रही हो तो ये अली अकबर का सर है। अगर ज़ैनुल आबिदीन का पूछ रही हो तो देखो जो तोको सलासिल में जकड़ा हुआ है, ये मेरा ज़ैनुल आबिदीन है। उसके बाद आवाज दी इंसाल्ती अन ज़ैनब फ़अना ज़ैनब, हिंद अगर ज़ैनब को पूछ रही हो तो मैं ज़ैनब हूं। हिंद ने इतना सुनना था, घस खाकर जमीन पे गिर गई। हिंद तुमसे बर्दाश्त न हुआ, कोई सैयद सज्जाद से पूछे। हिंद को इफाका हुआ, 2
دوڑتی ہوئی دربار میں چلی, اپنی چادر اتاری. یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا, ہند کو اس حالت میں آتے دیکھا, اپنی ابا اتاری, مقتل نے لکھا ہند کے سر پہ ڈالی, کہنے لگا دربار میں ایسے نہیں آتے. یزید تجھے میرے پردے کا اتنا خیال, وہ نبی زادیاں ہیں, یہ علی کی بیٹی ہے, کہاں زینب, کہاں شام کا بازار, کہاں علی کی بیٹی, کہاں شام کا دربار. واہ حسین. بھائی سجاد, بھائی سجاد, بھائی سجاد, بھائی سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد, یا قید میں ہی مر جائیں گے, یا قید میں ہی مر جائیں گے اے بھائی میرے سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد. ایک گھونٹ کوئی پانی بھی ہمیں لا کر نہیں دیتا, باغی ہے کوئی کہتا ہم کو, قیدی ہے کوئی کہتا, کب تک قیدی کہلائیں گے, کب تک قیدی کہلائیں گے اے بھائی میرے سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد. ہم نہ گئے دیکھیں آ کر, میں سو بھی نہیں پاتی, سینہ ہی نہیں بابا کا تو پھر نیند کہاں تھی, سینے پہ مجھے وہ سلائیں گے, سینے پہ مجھے وہ سلائیں گے اے بھائی میرے سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد. ایک گھونٹ کوئی پانی بھی ہمیں لا کر نہیں دیتا, باغی ہے کوئی کہتا ہم کو, قیدی ہے کوئی کہتا, کب تک قیدی کہلائیں گے, کب تک قیدی کہلائیں گے اے بھائی میرے سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد. سلمان وہ میری شہزادی یہ پوچھتی رہتی تھی, عابد کی آنکھیں اشکوں سے تر ہوتی رہتی تھیں, کب تک یوں تماچے کھائیں گے, کب تک یوں تماچے کھائیں گے اے بھائی میرے سجاد, کیا ہم بھی وطن جائیں گے اے بھائی میرے سجاد. بھائی سجاد, بھائی سجاد, بھائی سجاد, بھائی سجاد. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.